پروگرام نیوز وائز میں خوش آمدید. میرے ساتھ ہیں زاہد حسین صاحب اور عارفہ نور صاحبہ. جن تین موضوعات پہ آج بات ہوگی، سب سے پہلے بات ہوگی لودھراں کے بائی الیکشن، لودھراں 154 کے بائی الیکشن میں جہاں اپسیٹ ہوئی ہے. کہا یہ جا رہا تھا، اندازے لگائے جا رہے تھے کہ پی ٹی آئی آرام سے یہ سیٹ نکال لے گی، اپنی ہی سیٹ تھی ان کی، لیکن ایسا ہو نہ سکا. اب کوئی غلطیاں ڈھونڈی جا رہی ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے، پتہ نہیں کب کون نشاندہی کی گئی ہے کہ کون سی غلطیاں ہوں گی. دوسرے حصے میں ہم جائیں گے کہ سابقہ ایس ایس پی ملیر راؤ انوار کو حفاظتی جو پروٹیکٹیو بیل ہوتی ہے ایکسیپٹ کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ 16 فروری کو آپ نے پیش ہونا ہے، اور ساتھ ہی نقیب اللہ محسود کی جو قتل تھا اس کی تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی بھی بنا دی گئی ہے، جو اس بات کا بھی تعین کرے گی کہ سابقہ ایس ایس پی ملیر راؤ انوار کا کتنے ذمہ دار ہیں. اس کے بعد ہم کہیں گے کہ بھارت کی طرف سے ایک آواز آئی ہے، ایک مرتبہ پھر انگلی اٹھائی گئی ہے پاکستان پہ کہ آرمی کیمپ پہ جو حملہ ہوا گزشتہ ہفتے، اس کی ذمہ داری بھارت کی وزیر دفاع نے پاکستان پہ ڈال دی اور کہا ہے کہ قیمت چکانی پڑے گی. اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ کالعدم تنظیمیں جو اقوام متحدہ نے کالعدم تنظیمیں قرار دی تھیں، ان کو پاکستان کی طرف سے کالعدم قرار دیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ بھی دیکھیں گے کہ پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے، اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ. سب سے پہلے ہم اپنے ٹاپ سٹوری کی طرف چلتے ہیں. جو لودھراں کا انتخاب ہوا اس میں نتائج ہماری توقع کے مطابق نہیں ہے. لودھراں کے انتخابات میں جہاں جہاں پہ غلطیاں ہوئی ہیں ان کو دیکھنے کی بھی ضرورت ہے. بہت کچھ کہا جا رہا تھا لودھراں کے حوالے سے کہ پی ٹی آئی اس سیٹ کو بڑے آرام سے نکال لے گی. ویسے ہم میڈیا کو بھی اندازہ نہ ہو سکا کہ ہوا بدل چکی ہے اور یہ بات تو کہیں اور نکل چکی ہے. پتہ نہیں کون سے محرکات ہوں گے. پی ٹی آئی پہلے یہ دیکھے گی کہ یوزلی جیسے دیکھا جا رہا تھا کہ پچھلے کچھ عرصے سے پارٹی الیکشن سے پہلے، اس طرح کے الیکشن سے پہلے پارٹیاں سروے کرایا کرتی تھیں کہ ہماری کتنے امکانات ہیں جیتنے کے. ویسے مسلم لیگ نون تو ایک قدم آگے چلی گئی تھی کہ اس نے ٹکٹ ایلوکیشن سے پہلے سروے کرانے شروع کر دیے تھے کہ ہمارا کون سا کینڈیڈیٹ جو ہے نا وہ جیت کے قریب ہوگا. تو اچھی بات ہوتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تو ان ہاؤس ایکسرسائز ہے نا. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو انہوں نے سروے کرایا اس کا رزلٹ کیا تھا. کیا انہوں نے یہی بات کہی تھی کہ آپ بڑے آرام سے جیت جائیں گے، یا انہوں نے کہا تھا کہ دس ٹائم راؤنڈ مشکلات آپ کو پیش آئیں گی؟ لیکن اصل میں بات یہ آتی ہے کہ یہ جو انہوں نے جو بھی کروایا تھا سروے، یہ تھا کہ جو وہاں پہ مسلم لیگ کا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ انہوں نے بہت ہی لیک لسٹر وہاں پہ کیمپین چلائی تھی. اقبال شاہ جو جیتے ہیں، اور یہ اگر 3 الیکشنز میں دیکھا جائے تو 3 الیکشن میں واحد مسلم لیگیں ہیں جو جیتے ہیں. اس سے پہلے جو 2013 کا الیکشن تھا جس میں صدیق بلوچ جیتے تھے انڈیپینڈنٹ کی حیثیت سے، اور انہوں نے پھر پی ایم ایل این میں شمولیت اختیار کی تھی. اس کے بعد جو ہے جہانگیر ترین، اور پھر آج یہ واقعہ ہوا. لیکن اس میں دوسری ایک اور بات بھی آتی ہے کہ میرے خیال یہ ہے کہ ایک ہفتے پہلے تک ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جو ہے اس کا مقابلہ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر دیکھا جائے تو خود پی ٹی آئی نے کچھ وہ دکھایا ہوگا جس کو کہتے ہیں کمپلیسنسی دکھائی ہوگی کہ اب وہ جیتنا ہی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ایک اثر یہ بھی پڑا ہو. دوسرے ایک اور بات بھی تھی کہ جو ہے میرے خیال مسلم لیگ نے اپنا پورا زور لگایا. ایک اور چیز جو دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس کو یہ سمجھا جائے کہ الیکشن سے پہلے نواز شریف صاحب نے جو اپنا نعرہ دیا ہے کہ مجھے کیوں نکالا، اور جو ایک لحاظ سے جو اپنا وکٹم ہوڈ کا کارڈ کھیل رہے ہیں، کیا اس کا اثر ہے اس الیکشن میں؟ کیونکہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے ان کی. اگر دیکھا جائے کہ پچھلے 3 الیکشنوں میں یہ مسلم لیگ کو سب سے زیادہ ووٹ ملے ہیں. بٹ زاہد صاحب اس میں یہی بات آتی ہے نا کہ آبویسلی پی ایم ایل این نے تو اس کو اسی طرح پلے کرنا ہے کہ بھئی ہمارا جو مجھے کیوں نکالا والا نیریٹو ہے، اور جو ہم وکٹمائز کیے جا رہے ہیں، پنجاب کی الیکٹریٹ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے، وہ تو اس کو اسی طرح کھیلیں گے. مگر پاکستان کے اندر کنسٹیچوئنسی پالیٹکس کافی حد تک لوکل پالیٹکس ہوتی ہے، تو شاید اس کے اوپر زیادہ غور نہیں کیا گیا. سب نے ازیوم کر لیا کہ کیونکہ پچھلی دفعہ بھی الیکشن جہانگیر ترین نے جیتا تھا وہ اس دفعہ بھی جیتے گا. مگر لودھراں کے اندر جو کانجو گروپ ہے وہ کافی پاورفل ہے، اور انہوں نے 2013 کے بھی جو الیکشنز تھے وہ ایز این انڈیپینڈنٹ ان آفیشیل گروپ کنٹیسٹ کیا تھا. صدیق بلوچ بھی اسی گروپ کا حصہ تھا، اور اس گروپ نے وہ الیکشن مور اور لیس سارا ڈسٹرکٹ سویپ کیا تھا. اور
جو بائی الیکشن ہوا جے کے ٹی کا, جو تھوڑے ایک دو لوگوں سے میری بات ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جو جے کے ٹی نے الیکشن جیتا تھا اس وقت شاید یہ جو گروپ تھا یہ اتنا منظم نہیں تھا اور اتنا آرگنائز طریقے سے انہوں نے الیکشن نہیں جیتا, اور جس کی وجہ سے جہانگیر ترین اس الیکشن کو جیت گئے. مگر اس دفعے وہ سارے اکٹھے ہو گئے, صدیق بلوچ, اقبال شاہ, کانجو, اور ان سب نے آرگنائز طریقے سے لوکل لیول پہ یہ الیکشن کنٹیسٹ کیا. اقبال شاہ کا خود کیا پس منظر ہے یہ بھی کافی اہم ہے. اقبال شاہ بھی وہاں کے ایک لوکل وہ ہے, اور ان کو ٹکٹ اس لیے ملا کیونکہ کچھ رپورٹس یہ بھی ہیں کہ صدیق بلوچ لڑنا نہیں چاہ رہے تھے, اور اب شاید وہ اس کو ریگریٹ کریں گے کہ انہوں نے ٹکٹ جو تھا وہ کسی اور کو دے دیا جو جیت گئے. بٹ ویسے بھی اقبال شاہ کی بھی وہاں بہت لوکل لیول پہ جس کو کہتے ہیں عزت ہے, کو پرانی فیملی ہے, یہ سب ہے. سو اس میں 2-3 لیولز ہیں, اینڈ آف کورس پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ پی ٹی آئی کی کتنی کمپلیسنسی تھی. ووٹ لیے ہیں یہ تو پی ٹی آئی کے ووٹ ہیں 91-92,000 91-92 ہزار ووٹ تو لے گیا علی ترین. سوچنے والی بات ہے کہ پی ٹی آئی کو تو اس کا ووٹ مل گیا. مسئلہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این کو جو ووٹ ملا ہے, اضافی جو ووٹ ملا ہے, وہ کہاں سے آ گیا؟ یہ وہ کون سا ووٹ تھا؟ کیا یہ کوئی ایک ڈی ایکٹیویٹڈ جو پورشن ہوتا ہے, حلقے میں بھی ہوتا ہے کوئی ڈی ایکٹیویٹڈ پورشن بھی ہوتا ہے جس کو دونوں پارٹیاں کبھی نہیں چھیڑتی, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ سوئے ہوئے لوگ ہیں, یہ کبھی نہیں جاگیں گے الیکشن میں. کیا پی ایم ایل نواز نے اس ڈی ایکٹیویٹڈ پارٹ آف دی کانسٹیچوئنسی کو اٹھایا اور اس کے ووٹ لے کے اضافی ووٹ وہ ثابت ہوئے؟ ایک جو میرے خیال اس میں یہ بات لگتی ہے کہ 2018 کے الیکشن قریب آ رہے ہیں, تو ایک لحاظ سے اس کی بھی تیاری شروع ہو چکی ہے. اور میرا ہے کہ ان تمام جیسے کانجو کی بات آ رہی ہے, یقینی طور پہ بہت ہی وہاں اس علاقے ان کا اثر بہت زیادہ ہے, تو یہ تمام جب اکٹھا ہوتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ ایک حد تک جو ہے یہ کام آ گئی چیز. اور جو بائی الیکشن ہوئے تھے اس میں اتنے متحرک شاید وہ نہیں ہوئے تھے, کیونکہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اس وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ جو پی ٹی آئی کے ووٹ ہیں وہ تو ان کو مل گئے. پی ٹی آئی اس بات سے کامیاب نہیں ہو سکی کہ جو ہے اور ووٹ تھے ان کو اپنے کے حاصل کر سکتا تھا. لیکن ایک بات اور بھی نظر آتی ہے جو کہ کافی اہم ہے, وہ یہ ہے کہ بائی الیکشن کے لحاظ سے یہاں کا ٹرن آؤٹ بہت زیادہ ہے. آپ کی آواز جو ہے نا وہ آپ پہنچانا چاہ رہے تھے, لیکن مائکا کو پرابلم ہوگا جس کے لیے مجھے بریک لینی پڑ گئی ہے. لیکن اسی موضوع پہ یہ لودھرا کا جو بائی الیکشن ہوگا اس پہ بات جاری رہے گی بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ کی آواز نہیں خراب ہوئی تھی, آپ کے مائک. ہاں بالکل صحیح ہے, مائک چلے, لیکن وہی بات ہو رہی تھی اس سے پہلے جب مائک سے جو خراب ہوا تھا. تو اصل بات یہ تھی کہ ایک اور چیز بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ بائی الیکشن میں جتنا ٹرن آؤٹ ہوتا ہے عام طور پہ اس سے بہت زیادہ اس میں ٹرن آؤٹ ہوا ہے. یہ آلموسٹ جو ہے جنرل الیکشن کے برابر جو ہے ٹرن آؤٹ ہوا, جو کہ ایک لحاظ سے خاص طور پہ جب کہ 2 مہینے رہ گئے الیکشنز میں, یہ جو ہے خاصی ایک اچھمبے کی بات ہے. اب اس میں کیا محرکات تھے وہ جو ہے میرے خیال ہوں گے کہ کیوں جو ہے اتنے سارے ووٹرز آئے تھے, کیا اس کی وجہ صرف لوکل پالیٹکس تھی یا کچھ اور بھی تھا. بٹ اس کے اندر جو دوسری چیز دیکھنی پڑے گی وہ یہ دیکھنی پڑے گی کہ یہ جو الیکشن ہے اس کا سائیکولوجیکل امپیکٹ کیا ہوگا, کیونکہ دیکھیں اب جنرل الیکشن سے پہلے غالباً یہ آخری بائی الیکشن ہے, اور اس سے جو ایک اوپر سے مطلب کہ سطحی طور پہ جو میسج آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ بہت طاقتور ہے پنجاب کے اندر, اور جو پی ٹی آئی ہے وہ شاید اب اتنی طاقتور نہیں رہی. لوگ اس کو اس طرح نہیں دیکھیں گے کہ لوکل کنسٹیچوئنسی لیول پہ کیا ہوا, کس گروپ نے کیا کیا, وہ ہوا. سب یہ دیکھیں گے جی کہ بس اس کا مطلب اب یہ ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے اس نے اپنی پوزیشن جو ہے پنجاب کے اندر مینٹین کی ہوئی ہے, بلکہ امپروو کر لی ہے, اور جو پی ٹی آئی ہے اس کی کمزور پڑ گئی ہے. اور اس کی وجہ سے وہ جو ہم کہتے ہیں نا پنجاب کے اندر ہوتا ہے کہ لوگ ہوا دیکھتے ہیں کس طرف جا رہی ہے, تو اس الیکشن سے وہ لگ رہا ہے کہ ہوا جو ہے وہ اب پی ایم ایل این کی طرف جا رہی ہے. ایک اور جو بہت اہم بات ہے وہ یہ تھی کہ یہ سیٹ انہوں نے 53,000 ووٹ سے جیتی تھی پچھلے الیکشن بائی الیکشن میں جہانگیر ترین نے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ان کو دھچکا پہنچا ہے بہت بڑا ہے, جو گیپ تھا وہ تو آپ الٹا ہو گیا ایک لحاظ. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ آتی ہے کہ یہ ساؤتھ پنجاب کی سیٹ ہے,
اور ساؤتھ پنجاب میں جو ہے یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ وہاں نواز شریف صاحب کی پوزیشن کمزور ہے اور پی ٹی آئی جو ہے وہاں پہ امید یہ کر رہی تھی کچھ اور سیٹیں بھی لے جائے گی. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کا اوورآل آئندہ الیکشن میں 3 یا 4 مہینے جو رہ گئے اس پہ بہت زیادہ اثر پڑے گا کہ ان کی سیٹ ختم کی. اس کو میں اگر میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، بٹ اس کو اگر میں اس طرح ایک کاؤنٹر آرگیو کروں کہ ساؤتھ پنجاب کے اندر اسپیشلی الیکٹیبلز کا رول بہت اسٹرانگ رہتا ہے، اور اگر وہی جو لوگ اس الیکشن کو غور سے دیکھ رہے تھے ان میں سے کئی کا خیال ہے کہ یہ وہی کنسٹیچوئنسی لیول کی پالیٹکس ہے کہ جو لوکل لیول کے یہاں کے الیکٹیبلز ہیں وہ اس الیکشن کو جیت گئے. اکٹھا ہونا بھی جو ہے وہ تو پہلے بھی اکٹھے ہی تھے نا. تو اگر یہ ہے کہ پھر کیا ہم یہ ازیوم کر سکتے ہیں کہ یہ جو سارے الیکٹیبلز ہیں یہ 2018 کے الیکشن کے لیے بھی پی ایم ایل این کا ٹکٹ ہی مانگیں گے؟ کیا یہ چانس ہے کہ وہ جیسے انہوں نے 2013 میں کیا کہ وہ انڈیپینڈنٹ کھڑے ہو گئے، انہوں نے ایک اور حوالے سے اس حلقے کا کیا جا سکتا ہے کہ یہ لگتا ہے کہ حلقہ ہی بے اعتبارہ سا حلقہ ہے. جیسے اسلام آباد کا موسم کچھ بے اعتبارہ ہو گیا، رات کو ٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے، سویٹر پہنتے ہیں، صبح آتے سویٹر تو اتارنا پڑ جاتا ہے. لودھرا کا پچھلا دیکھ لیں کہ 2013 کا الیکشن کون جیت رہا ہے، کون سی جماعت انڈیپینڈنٹ جیت رہا ہے. اس کے بعد بائی الیکشن کون جیت رہا ہے، کون سی جماعت جیت رہی ہے. اور یہ دیکھیں، یہ لگتا ہے کہ یہ بھی جیسے کے پی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یار وہ بھی ایک جماعت کو موقع دیتے ہیں پھر اگلی دفعہ پھر دوسری جماعت کو. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ لودھرا کا جو کانسٹیچوئنسی ہے یہ اس طرح سے اگر اس کا پیٹرن دیکھا جائے تو 3 4 5 6 مہینے بعد ایک اور الیکشن ہو رہا ہوگا، شاید اس میں کوئی اسی طرح کا کوئی اپسیٹ آ جائے، ان کو اپسیٹ دینے کی عادت. دوسری بات یہ ہے کہ جتنی ویکنیسز تھی پی ایم ایل نواز کی وہ ہمیں پتہ نہیں چلا، وہ تو اس کے اسٹرانگ پوائنٹس تھے، اور جو پی ٹی آئی کے اسٹرانگ پوائنٹس تھے وہ ان کے ویکنیسز مطلب جہاز لے کے اڑتے رہے، لیکن دونوں باپ بیٹا. اب دیکھیں نا کہ آپ کانسٹیچوئنسی آپ نے کہا ساؤتھ پنجاب، تو ساؤتھ پنجاب کسی اور حوالے سے بھی جانا پہچانا جاتا ہے. اب ان کے سامنے 2 جہاز آ رہے ہیں، ایک جہاز پہ باپ بیٹھا ہے، ایک پہ بیٹا بیٹھا ہے باہر. اور جو گنا انہوں نے خریدا ہے کچھ عرصہ پہلے کاروں سے، بھائی شوگر بیرن بھی تو ہیں، لیکن اس کا گنا خریدا ہے اس کی قیمت غالباً تھی 180 روپے، اور گنا خریدا گیا 160 165 پہ، وہ بھی الیکشن کے قریب آ گئے. اور تاثر ان کو دیا گیا ہے کہ الیکشن کی وجہ سے ہم جو قیمت دے رہے ہیں شاید اس سے کم دیتے، اس کا اتنا اثر نہیں پڑا ہوگا. بٹ یہ اگر جہانگیر ترین نے گنا خریدا ہے تو یہ تو ان کے حق میں جانا چاہیے. نہیں، ساتھ یہ بھی ہوا ہے نا، میں بھی الیکشن لڑ رہا تھا، دوسری جماعت بھی الیکشن لڑ رہی تھی، وہ بھی بھڑکانے پہ لگی ہوئی تھی کہ بھئی یہ گنا اتنے کا آپ سے اس لیے خریدا جا رہا ہے کہ الیکشن سر پہ ہے. بٹ یہ اس میں ایک چیز اور جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت حد تک جہانگیر ترین کا کوئی ہوم کنسٹیچوئنسی نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے جہانگیر ترین جو تھے وہ رحیم یار خان میں غالباً الیکشن لڑتے تھے، احمد محمود کی جو ہوم سیٹس تھیں. بٹ کیونکہ اب احمد محمود اور جہانگیر ترین میں 2013 سے پہلے کچھ پرابلمز ہو گئے تھے، انہوں نے اپنے بیٹوں کو کھڑا کیا، پارٹنر بھی تھے، رشتہ دار بھی ہیں، بٹ ان کی کچھ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے جہانگیر ترین نے پھر لودھرا میں ایک انٹری ماری اور انہوں نے اس کو اپنی کنسٹیچوئنسی بنائی اور بہت سارا کام کیا. تو اس کانٹیکس کے اندر جو وہ انڈیپینڈنٹس کا وہاں گروپ ہے جس میں صدیق بلوچ بھی ہے، جس میں کانجو بھی ہے، یہ ان کی ہوم کنسٹیچوئنسی ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ جہانگیر ترین کی اس طرح سے ہوم کنسٹیچوئنسی ہے. یہ تو انہوں نے لودھرا کا کی ایک سلیکشن کی جب وہ رحیم یار خان میں سے نکالے گئے. احمد محمود کا بھی جو اثر ہو سکتا ہے وہ تو ایک بات ہے ہی صحیح نا کہ پی ٹی آئی نے اس دفعہ، یہ تو اب سبھی مان رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے اس دفعہ اس الیکشن کو اتنا سیریسلی نہیں لیا جتنا شاید انہوں نے جہانگیر ترین کی طرح لیا تھا جب جہانگیر ترین جیتے ہیں. اس کا لیکن اس میں مجھے وہی لگتا ہے کہ ان کو بہت زیادہ اعتماد تھا کہ یہ سیٹیں جیتیں گے، کیونکہ اور دوسری بھی رائے بھی بن کے آ رہی تھی کہ جو ہے وہ ہار نہیں سکتے ہیں. اور خاص طور پہ جب اقبال شاہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا جی اب تو اور بہتر صورتحال بن مطلب کہ جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت حد تک بہت سارے لوگوں سے جب بھی بات ہو رہی تھی الیکشن سے پہلے تو وہ یہی کہتے تھے وہ تو جی پھر پی ٹی آئی نے ہی جیت لینی ہے، پی ٹی آئی نے ہی جیت لینی ہے. مسلم لیگ کا وہ ایک دم ہوا چینج جب ہوئی اور کب ہوئی وہ مسئلہ پی ایم ایل این کا کوئی بڑا عہدیدار اس علاقے میں نہیں گیا تھا کہ جیسے پہلے جاتا تھا. پچھلے بائی الیکشن کے دوران جو ہے نواز شریف صاحب خود کئی دفعہ گئے تھے ایز اے پرائم منسٹر گئے تھے، وہاں پہ انہوں نے کئی پیکیجز کا بھی اعلان کیا تھا جس پہ کبھی بھی عمل درآمد نہیں ہو سکا. لیکن اس مرتبہ تو یہ ہوا ہے کہ پی ایم ایل نواز کی ٹاپ لیڈرشپ کو تو انہوں نے آنے ہی نہیں دیا. انہوں نے کہا جناب آپ مت آئیں، کیونکہ آثار بتا رہے تھے کہ جناب یہ سیٹ تو ان کی طرف جائے گی. ویئر ایز جو دوسری طرف تھی
پی ٹی آئی کی طرف سے پوری ان کی ٹاپ لیڈرشپ تھی وہاں جھونک دی گئی تھی اور لوکل لیڈرشپ کو تو وہ جلسے والی جگہ میں موقع ہی نہیں دیا جا رہا تھا. عمران خان یہ باتیں بھی آئے لوکل لیڈرشپ بہرحال آپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ جی لوکل بڑا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تو لوکلز کو آپ نے اس طرح نہیں آنے دیا. آپ اسلام آباد سے لوگ جا رہے ہیں, میرے خیال وہی بات ہے کہ لوکل جو انفلوئنشلز ہیں ان کو پی ٹی آئی اپنے طور پہ لے کے نہیں آ سکی ہے. میرے خیال پی ٹی آئی نے شاید اس میں مطلب کہ وہ بہت اوور کانفیڈنس بھی تھا. پھر آبویسلی پی ٹی آئی کے بارے میں یہ تو بہت زیادہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی جو لوکل یا آئیڈیولوجیکل لیول کی ورکرز بھی ہیں اور لیڈرشپ بھی ہے, اس کی الیکٹیبل سے بہت اختلافات بھی ہیں, اس کی وجہ سے بھی بہت مسائل رہتے ہیں. اب وہ کتنا بڑا فیکٹر تھا اس الیکشن میں بعد میں پتہ چلے گا, بٹ وہ تو ایک مطلب کہ بات ہے. کہاں گئی 3000 ووٹ, اور وہ جو لبیک وہ تو جیسے ایک ہمارے کالگ نے کہا تھا کہ پنجاب نہیں جاؤں گی, پی 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 کا تو وہ حال ہو گیا ہے, وہ تو بالکل ریکور نہیں کر پائے. ایک اور بات کوئی امید نہیں ہے چھوٹی موٹی بھی تھوڑی بھی. اس میں چوتھے نمبر پہ ہر الیکشن بائی الیکشن جو ریسنٹ لیکن عارفہ اس میں ایک اور بات بھی ہوئی تھی کہ اس میں چند مہینے پہلے یہاں پہ ناصر بیگ مرزا اس میں ہوتے تھے ناصر مرزا, تو وہ جو ہے ایک زمانے میں بہت پہلے جب بھٹو صاحب کی گورنمنٹ تھی اس میں وزیر بھی رہ چکے تھے, پھر انہوں نے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی, پھر وہ دوبارہ پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے اور اس کے بعد ان کا شاید بیٹا جو ہے اس دفعہ الیکشن لڑ رہا تھا, لیکن اس میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی. نہیں وہ تو دیکھیں نا کہ وہ جو بھی بائی الیکشن میرے خیال میں پچھلے دنوں میں ہوا ہے, پی 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 اس میں چوتھے نمبر پہ رہی ہے. جو کے پی پہ میں ہوا الیکشن این اے 4 کا تھا, این اے 1 کا, اس میں بھی یہی حال رہا. تو پی 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 کی کے پی کے میں تو ایک آدھا جیت بھی گئی تھے بائی الیکشن. نہیں جو بھی ریسنٹلی پشاور ایک آدھا وہاں سے دیکھیں پنجاب اصل تو میٹر کر رہا ہے. پنجاب میں تو ان کی کوئی ریکوری نہیں ہوئی. وہ جیتے وہاں پہ پیپلز پارٹی والے ایک آدھ سی الیکشن دیتے, وہ دیر کی سیٹ ہوتی ہے جس میں جو ہے ہمیشہ پیپلز پارٹی یا جو ہے جماعت اسلامی کے الیکٹ ہوتے رہیں. تو وہ تو ایسی لگتی ہے کہ وہ جو لوکل جو بھی ان کا کینڈیڈیٹ ہے اس کی اپنی کانسٹیٹوئنسی ہے وہاں پہ کر چکے. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ ان کا جو دعویٰ تھا پنجاب, اور یہ کیا چاہیے پیپلز پارٹی کو, کیا کرنا چاہیے کہ پیپلز پارٹی آئندہ کے لیے دیکھے کہ بھئی ہم باہر بیٹھ کے دیکھتے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ اگر آپ اپنا کینڈیڈیٹ پٹ کرتے ہیں, وہ کینڈیڈیٹ چوتھے نمبر پہ میرے خیال 4 ہی لوگ ہوں گے, لیکن اگر 4 میں چوتھا نمبر کینڈیڈیٹ اگر ان کے بعد اسٹڈی کرنا پڑے گا. شاید کوئی منچلے آزاد امیدوار بھی کھڑے ہوں جو صرف اپنے پوسٹرز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, لیکن اگر وہ نام علاقے میں کتنا فرق پڑ گیا ہے فرام دی 90s, جب آئی تھنک جو 88 اور 90 کا الیکشن تھا 40% آف دا ووٹ ان پنجاب وڈ گو ٹو دا پی پی پی, 39 to 40% آف دا ووٹ. سیٹس مجھے یاد نہیں ہے. 1970 میں پیپلز پارٹی نے سندھ میں سویپ نہیں کیا تھا, پنجاب میں کیا, تو بڑی اب وہ پنجاب نہیں رہا. پی 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 بڑی پارٹی تو اسی لیے بنی تھی کیونکہ وہ پنجاب. کیمرے کے ساتھ میری ہم بھی خاموش ہو گئے. اب تک تو بات ہو رہی تھی کہ لودھراں کے معاملات کیا رہے, پی ٹی آئی کیوں ہار گئی. میں جس طرح میں پوچھ رہا ہوں پی ٹی آئی کیوں ہار گئی, پی ٹی آئی والے اندرونی جو ان کے اجلاس ہوں گے اس میں پوچھ رہے ہوں گے بتاؤ بھئی الیکشن سے پہلے, ایون الیکشن کے دن تک شام 4-5 بجے تک یہ لگ رہا تھا, میڈیا بھی تقریباً اس طرح کا تاثر دے رہا تھا کہ جیسے پی ٹی آئی یہ تو ایک واک اوور ہے پی ٹی آئی کے لیے, لیکن پی ٹی آئی ہار گئی. اور الیکشن کے اتنے قریب جا کے, یہ آخری الیکشن تھا, اس کے بعد جنرل الیکشن ہوں گے, اس پہ تو بات ہوتی رہی. لیکن اس کے علاوہ ہم بات کریں گے اچانک راؤ انوار صاحب کا ایک جو خط تھا جو سپریم کورٹ کا جو ہیومن رائٹس ونگ ہے جس کو گیا تھا, وہاں سے انہوں نے درخواست پیش کی تھی کہ جناب میری بھی سن لی جائے, میں کیوں غائب ہوا تھا. اس پہ بات ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. سابقہ ایس ایس پی ملیر کراچی راؤ انوار کو سپریم کورٹ نے 16 فروری کو پیش ہونے کا کہا ہے. حفاظتی ضمانت منظور کرتے ہوئے اور ساتھ پولیس کو بھی ہدایت کی ہیں کہ جب تک راؤ انوار پیش نہیں ہوئے تھے آپ گرفتار نہیں کریں گے. لیکن ساتھ ساتھ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ اس دن نہ پیش ہوئے تو ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے, یعنی کہ پولیس کو کہہ دیا جائے گا کہ آپ گرفتار کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو جے اے ٹی بنی ہے, میں تھوڑا سا اس پہ وہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو جے اے ٹی بنائی گئی, مجھے اس پہ اعتراض نہیں, میں اعتراض کرنے والا ہوتا بھی کون ہوں سپریم کورٹ پہ اب بات. لیکن ہم اپنے خیالات کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں کہ جے اے ٹی میں نے دیکھا ہے کہ اس میں ایم آئی ہے, آئی ایس آئی ہے, آئی بی ہے. اب معاملہ ہے تحقیقات کا,
تحقیقاتی معاملے کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو تحقیقاتی اداروں سے ہی کرانا پڑتا ہے بجائے آپ کے انٹیلیجنس کے اداروں کو. انٹیلیجنس کے ادارے اور تحقیقاتی ادارے یہ دو مختلف چیزیں ہیں. یا تو آپ ایسا کر لیتے کہ چلیں اس میں کوئی تحقیقاتی ادارہ ڈھونڈ لیتے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پروونشل پولیس آپ نہیں انکلوڈ کر سکتے, مجھے نہیں پتا اگر وفاقی طور پر آپ اس طرح سے ترتیب دے رہے ہیں تو پروونشل پولیس نہیں آئے گی, یا سینٹر میں کون سا ایسا ادارہ ہے تحقیقاتی ادارہ, تو میرے خیال سینٹر میں ایک ہی رہ جاتا ہے ایف آئی اے, جس نے مشہور زمانہ نواب محمد احمد خان قتل کیس جو تھا جس کی وجہ سے ذوالفقار علی بھٹو کو سزا ہو گئی تھی, سزائے موت بھی ہو گئی تھی, وہ واحد کیس تھا جو ایف آئی اے نے مرڈر کیس لیا تھا. تو آپ اس طرح کی جے آئی ٹی میں اب آگے, لیکن اصل بات یہ آتی ہے کہ جو صرف جے آئی ٹی کی تو بعد میں بات آتی ہے کہ یہ جو ہے آپ کی تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز, تمام جو ہے آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز ناکام ہو گئیں کہ ایک پولیس آفیسر کو تقریباً 1.5 مہینہ ہو چکا ہے گرفتار نہیں کر پائیں. ایک عجیب سی بات نظر آتی ہے. یا تو جو ہے یہ را انوار اتنے طاقتور ہیں کہ اس پہ کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے, یا جو ہے ان میں کوئی اس طرح کی جو جادوئی طاقت ہے کہ وہ غائب بھی ہو سکتے ہیں. میرے خیال یہ ممکن نہیں تھا کہ ان کو اس طرح سے اتنے دنوں تک غائب رہتے, اور خاص طور پہ ایک ہائی پروفائل پولیس آفیسر کے لیے یہ ممکن نہیں تھا. تو وہی سوالیہ نشان اس میں پڑتا ہے کہ کیا یہ جو ہے اس لیے نہیں ہو رہا ہے کیونکہ جو بھی را انوار جو کرتے رہے وہ ٹھیک ہے, ان کا اپنا بھی ایک رول رہا ہے, زیادہ کر دیا انہوں نے, لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ وہ جو اس قسم کی کارروائیاں کرتے رہے اس کی پشمنائی بھی حاصل تھی. وہ بغیر جو ہے پشمنائی کے وہ کام نہیں کر رہے تھے. تو وہی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اگر کوئی طاقتور لوگ جو ہیں ان کے پیچھے اگر ہوتے ہیں تو کیا پھر قانون کا اطلاق ہو سکتا ہے؟ بٹ ایشو تو وہی آتا ہے کہ اب ہر چیز پہ سپریم کورٹ ہم جائیں گے, ہر چیز پہ سپریم کورٹ ایک جے آئی ٹی بنائے گا, اور ہر ایشو میں سپریم کورٹ ہی وہ امیتابھ بچن کی ایک فلم نہیں تھی اندھیری راتوں میں ایک مسیحا نکلتا ہے جسے لوگ شہنشاہ کہتے ہیں, یہ تو وہ والی سٹوری ہو گئی ہے. ہر چیز میں سپریم کورٹ, ہر چیز میں سپریم کورٹ, مطلب کہ اس میں وہ ملزم خود گیا جس کو ڈھونڈا جا رہا تھا, وہ گیا بھائی, وہ بھی اپنی طرف سے اپنے مسیحا کی طرف ہی گیا ہے نا بھائی. اس نے بھی کہا کہ مجھے اور کسی چیز پہ نہیں, کہ مجھے اور کسی انسان پہ, کسی انسٹیٹیوشن پہ اعتبار نہیں ہے, نہ پولیس پہ, نہ حکومت پہ, نہ کسی پہ. سپریم کورٹ کے سامنے یہ ہوگا اگر وہ جے آئی ٹی بنا. اب مطلب کہ ہر چیز پہ جے آئی ٹی بنے گی. پھر ہم کہتے ہیں سپریم کورٹ کنٹروورشل ہو جاتا ہے, بٹ وہ کیوں نہیں ہوگا اگر ہر چیز میں سپریم کورٹ نے ہی کرنا ہے. تو آئی مین ہم اس میں یہ ہوا ہے کہ ملزم خود گیا ہے جو سمجھ رہا تھا, جس نے پہلے آواز لگا دی تھی کہ جناب یہ جو جے آئی ٹی بنائی گئی ہے, جو کراچی کی پولیس ہے, سندھ کی پولیس ہے, مجھے اس پہ اعتبار نہیں ہے. اب وہ ایک سائل کے طور پر آیا, وہ آیا, وہ اس طرح سے نہیں ہے. یہ دیکھیں اس سے پہلے جو ہے را انوار کا معاملہ صرف کل نہیں آیا کہ جب انہوں نے ایک چٹھی لکھی ہے کہ اب میں آنا چاہ رہا ہوں. اس سے پہلے ہی جو ہے سپریم کورٹ ایکشن لے چکی تھی, سو موٹو نوٹس لیا تھا کہ جو ہے اس کو ایک ڈیڈ لائن بھی دی تھی کہ فلانا تاریخ تک آ جائے. میرے خیال یہ بات صحیح ہے جو اس میں ظاہر کرتا ہے کہ آپ کی لا انفورسمنٹ لوکل لیول پہ کیا بالکل کولیپس کر گئی کہ ہر چیز کو جے آئی ٹی بنانے شروع کر دیں. اس کے اپنے نقصانات بہت زیادہ ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہے یعنی اب جیسے وہاں پہ ایک آلریڈی جے آئی ٹی بن چکی ہے, آلریڈی پولیس کے وہاں پہ 2 سینئر آفیسر کے تحت جو ہے انہوں نے اپنا جو ہے وہ دے دیا تھا کہ کیا, اور اس میں اس تحقیقات سے یہ بات بھی ثابت ہوئی تھی کہ را انوار نے اس پہ الزامات بھی ثابت ہوئے تھے ان کے اوپر. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے پھر ایسا لگتا ہے کہ ہر چیز کولیپس کرتی جا رہی ہے کہ جو ہے ایک طرف ہوتا ہے, پھر اس کے بعد سندھ گورنمنٹ سے اب سپریم کورٹ میں آ گئے. میرے خیال یہ بات صحیح ہے کہ تھوڑی ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ سپریم کورٹ ہر چیز کو نہیں لے سکتی ہے, اور ہر چیز کو لینا شروع کرے گی تو پھر اس پہ اتنا بوجھ پڑ جائے گا کہ آپ اس کو حل بھی نہیں کر سکتے. اور مسئلے کا ہم حل نہیں ڈھونڈ رہے نا, جیسے ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی تھی کہ یہ ایشو جو ہے یہ صرف ایک را انوار کا تو نہیں ہے. اس میں بات کرنی چاہیے اس اسٹیٹ پالیسی کی جس کے نیچے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز جو ہیں وہ ہوتی ہیں اور ہوتی چلی آ رہی ہیں. کراچی میں وہ زیادہ ہائی لائٹ ہو جاتی ہے بات, بٹ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ باقی صوبوں میں نہیں ہو رہی ہے. اور جو آپ نے ابھی بات کی کہ جی انٹیلیجنس ایجنسیز کا کیا کام ہے کہ وہ انویسٹیگیٹو جے آئی ٹیز بنا کے اس میں شامل ہو جائیں. اب ان کو بھی پھر ہم سارا وقت اگر وہ جے آئی ٹیز میں بیٹھے رہیں گے, کبھی وہ راؤ انوار پہ, کبھی کسی اور ایشو پہ, کبھی کسی اور ایشو پہ, تو انہوں نے جو اپنا کام کرنا ہے وہ کون کرے گا. جے آئی ٹی کا جو ہے جو ایک لحاظ سے جس کو کہتے ہیں کلچر, یہ ابھی نہیں ہے. جیسے اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں اتنی جے آئی ٹی پچھلے چند سالوں میں بنی ہے لوکل لیول پہ بھی, یعنی صرف اس میں نہیں, کراچی میں تو ہر چیز پہ وہ کیوں تھا, ہر جو
جی آپ کو یاد ہوگا کہ کلر تھا بلدیہ ٹاؤن کا اس کی جو آگ لگی تھی اس پہ بھی ایک GIT بنی تھی, اس کی بھی تحقیقات سامنے آئی تھی, لیکن نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا اس میں. اصل بات یہ آتی ہے کہ پہلے تو ہم اس پہ ہی بات کر لیں کہ راؤ انوار فینومنا ہے کیا. پھر یہ جو ہے اس قسم کے جو پولیس آفیسر ہیں وہ ان کو ایک لحاظ سے لائسنس ٹو کل دے دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد جو اس کے نتائج ہوتے ہیں وہ تو یہ نقیب اللہ کا مسئلہ ایسا تھا کہ وہ اس نے تمام چیزوں کو پھوڑ دیا, لیکن وہ بات صحیح ہے کہ سرسے میں کتنے ایسے بن چکے ہیں, کتنے جو ہیں ایک لحاظ سے کاؤنٹر میں مارے گئے ہیں, فورس انکاؤنٹر یا فیک انکاؤنٹر ہیں. اس میں آپ کو جو ہے بعد میں تحقیقات سے معلوم ہوا کہ ہر چوتھے خبر آ جاتی تھی کہ راؤ انوار نے 4 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا دیا. تو بات یہ آتی ہے کہ اس قسم کی اگر کارروائی ہوگی تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا, راؤ انوار جیسے لوگ پیدا ہوتے جائیں گے. اور لیکن یہاں پہ صرف بات نہیں ہے, یہاں پہ تو سیاسی ایک لحاظ سے اس کا رول ہو گیا تھا. پنجاب کے اندر جو کرمنل سے بھی جس طرح سے کیا جاتا ہے, اس میں اب وہ کیا نام ہے عابد باکسر, عابد باکسر بھی تھا, وہ بھی انکاؤنٹر کا ماہر تھا. ہر جگہ ایک انکاؤنٹر کے ماہر بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ یہ کام کرتے ہیں. بیکاز وہی بات ہے کہ اور ہم اس کو کتنا زیادہ رومانٹیسائز بھی کرتے ہیں. چودھری اسلم کے جو ہم نے کہانیاں چھاپی اور جو ویسٹرن پریس نے بھی ان کے پروفائلز چھاپے, وہ کیا کمال تھا, انہوں نے ہیرو بنا دیا ایک آدمی کو جو بیسکلی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کر رہے تھے. یہ پڑے گا کہ راؤ انوار کیا سوچ کے اس سپریم کورٹ کے حوالے اپنے آپ کو کیا, اور ساتھ سپریم کورٹ میں انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا خط کے ذریعے. وہ کیوں اس GIT سے جان بچا رہے تھے کہ جو سندھ میں کام کر رہی تھی, وہ اپنے پولیس والوں پر, اپنے ساتھیوں پہ اعتماد کیوں نہیں کر رہے تھے؟ یہ بھی ذرا سوچنے والی بات ہوگی. اب بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم گفتگو کریں گے کہ بھارت نے ایک مرتبہ پھر ہم پہ الزام لگا دیا ہے کہ وہاں پہ جو حملہ ہوا ہے آرمی کیمپ پہ, اس کی ذمہ داری پاکستان پہ ڈال دی ہے. اور ساتھ ہی یہ ہے کہ اقوام متحدہ نے بھی ان کلعدم تنظیموں کو جن کو انہوں نے کلعدم تنظیم قرار دیا تھا, پاکستان میں بھی ان کے خلاف پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے. ان دو موضوعات پہ بات ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. ایک مرتبہ پھر بھارت نے پاکستان پہ الزام لگا دیا آرمی کیمپ پہ حملے کا, اور کہا کہ اس کا قیمت ادا کرنی پڑے گی اسے. یہ ہم کیوں کرتے ہیں ایسے؟ ویسے آپس کی بات ہے, ویسے خود اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں. ہم انتظار کیوں نہیں کرتے کہ ایک آدھا دن گزر جائے, ایک ہفتہ گزر جائے, ایک مہینہ گزر جائے, 15 دن گزر جائے. آپ پر یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ڈٹرمن کرنی ہوتی ہیں, ذمہ داریوں کا تعین کرنا ہوتا ہے, یہ ٹائم کنزیومنگ پروسیس ہے. یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں وقت لگتا ہے. اتنی جلدی نہیں کہ ابھی ہوا اور اسی وقت کوئی ایسی بات ہوئی جس کی وجہ سے ہم 100% کنفرمیشن کے ساتھ بیونڈ اینی ڈاؤٹ. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں ہم سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے پاکستان, میں بھی تھوڑی دیر گھبرا گیا کہ ہم نے کوئی الزام تو نہیں لگایا. بات یہ نہیں, ہم دونوں اچھا, میں نے تو سوچا کہ شاید آپ ہماری بات کریں کہ ہم لوگوں نے, میں کہہ رہی تھی کہ میں نے کون سا الزام لگایا. لیکن وہی انڈین سے لگایا نا, انڈیا نے لگایا. ہمارے وقت آتا ہے ہم بھی لگاتے نہیں, لیکن ایسے ہمارے تو حملے بہت کم ہوئے ہیں جس پہ ہم نے ڈائریکٹ وہ کیا ہو. وہ تو مطلب نہیں, بٹ ویزا بھی افغانستان ہم ہمیشہ کرتے ہیں. افغانستان سے لوگ آئے تھے, اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ افغانستان سے لوگ آئے تھے اور ہماری TTP کے لوگ اس طرف سے. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ جو ہے بغیر انتظار کے پہلا جب شاٹ فائر ہوتا ہے تو اس کے میں خیال 10 منٹ بعد خبر آ جاتی ہے کہ جیش محمد نامی ایک تنظیم جو تھی اس میں شامل تھی. بات یہ اگر اتنی اچھی انٹیلیجنس ہوتی تو پہلے اس کو پہلے سے قابو کیا جا سکتا ہے. دوسری بات اور بھی ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ جیسے پہلے ٹھیک ہو سکتا تھا 90s میں, اس کے بعد دیکھتے تھے کہ یہاں سے انفلٹریٹرز بھی ہوتے تھے, یہ بھی ہوتے تھے, لیکن اب اتنی زیادہ جو ہے آپ کی پوری ایک لحاظ سے جو LOC ہے اتنی ٹائٹلی وہ بن گئی ہے. دوسرا ایک اور بات بھی آتی کہ یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ اس وقت خود کشمیر کے اندر خاصی ایک بڑی جدوجہد ہے, اور کسی بھی, اور یہ بھی اٹیک جو ہوا ہے پچھلے کئی جو ہم نے اٹیک دیکھے تھے وہ سب کے سب اب ٹارگٹ ہوتے ہیں ملٹری جو کیمپس ہیں یا ان کے اوپر ہوتے ہیں. تو اس میں یہی بات آتی ہے کہ جو ملیٹنسی دوبارہ ریوائیو ہو رہی ہے کشمیر میں, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جس انداز پہ کیا کہتے ہیں جو واقعات جس قسم کے میں پچھلے دنوں شوپیاں میں جو واقعہ ہوا تھا جس میں لوگوں کو باقاعدہ سیدھی گولیاں ماری گئی تھی, تو اس قسم کے جب واقعات ہوتے ہیں
تو پھر اس کا ایک یہ نظر آتا ہے جو کہ ٹھیک ہے، اس کا سارا بوجھ پھر پاکستان پہ ہی پڑتا ہے، لیکن وہی ہے کہ الزام در الزام وہ تو لگتے ہی رہتے ہیں. بٹ اس میں وہ ہماری انٹرنیشنل پرسیپشن کا بھی کافی حد تک وہ ہے. میرا یہ خیال ہے کہ کشمیر میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ تو ہو ہی رہا ہے، بٹ ہمارا جو ایک انٹرنیشنل پرسیپشن ہے کہ ہمارا جو لنکس ہے ملیٹنسی سے ریاست کے، وہ ابھی تک پوری طرح ختم نہیں ہوئے. اس لیے جب کوئی ایسا الزام لگتا ہے تو آئی تھنک انٹرنیشنل پریشر جو ہم پہ پڑتا ہے وہ شاید بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور یہ ہمارے لیے فکر کی بات ہے کہ نہیں. ایک اور پرابلم بھی ہے، خود محسوس ہم کرتے ہیں کہ کیا ہم انٹرنیشنل آڈینس کو ہم کنونس نہیں کر سکتے؟ کیا کنونسنگ پار ہمارے میں نہیں ہے؟ کیا ہم انٹرنیشنل آڈینس کو جب ایڈریس کرتے ہیں اس طرح کے ایشو کے ساتھ تو ہم یہ سمجھ آتے ہیں، غلطی کیا ہم سے یہ ہو جاتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو نیشنل ہمارا جو ڈومیسٹک آڈینس ہے دس ٹائم راؤنڈ یہ انوالو ہے، حالانکہ اس ایک وقت میں تو انٹرنیشنل آڈینس آ جاتا ہے جس کو کنونس کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا، کوئی میکینزم انوالو ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو کنونس دیم. تھوڑی سی صورتحال بدلی ہے، یہ کنونس کرنے والی بات نہیں ہوتی. جیسے عارفہ بتا رہی ہے، ایک پرسیپشن کریٹ ہو جاتا ہے جس میں پھر یہ کہ نہ بھی کوئی چیز ہوتی تو آپ پہ الزام لگ جاتا ہے. چیز یہ ہے کہ لیکن اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑی سی فرق ہے کہ پچھلے دنوں جتنے بھی اس قسم کا اٹیک ہوئے، ٹھیک ہے جب پٹھان کون پہ حملہ ہوا تھا تو اس میں تو براہ راست ہمیں جو ہے وہ کر لیا گیا یا جو ہے اس سے، لیکن اس قسم کے جو اب حملے کشمیر کے اندر ہو رہے ہیں تو اس میں بھی بہت سارے سوالات خود انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر بھی پیدا ہونے شروع ہوئے. یہ نہیں ہے کہ وہ اسی طرح کر رہے ہیں جو کہ پہلے ہوا کرتا تھا کہ پہلا حملہ ہوا اور پاکستان کے اوپر چلا گیا. میرا خیال یہ ہے کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ کشمیر کے اندر جو صورتحال خراب ہو رہی ہے اس کا بھی ایک نتیجہ بن کے آتا ہے، اور اس میں خود کشمیر کے اندر دیکھا جائے کہ جو ہے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں یعنی ہندوستان کے اندر وہ اس سے بہت مختلف ہیں جو کہ ہمیں پچھلے سالوں میں ملتی تھی. ایک چیز یہ ہے جب سے وہاں پہ صورتحال پچھلے 2 سال سے خراب ہوئی ہے تو خود ہندوستان کے اندر بھی ایسی آواز ہونی شروع کی ہے کہ کب تک اس قسم کی چیزیں چلتی رہیں گی. اور آپ کو ابھی بھی یاد ہوگا محمودہ مفتی جو کہ چیف منسٹر ہیں، ان کی طرف سے جو بیان آیا پرسوں، تو وہ جو ہے بیان یہ آیا ہے کہ جو ہے بغیر پاکستان سے بات چیت کیے ہوئے ہم مسئلے کو حل نہیں کر سکتے. بٹ زاہد صاحب اس کے اندر پھر وہ تو سب کچھ جو کشمیر میں ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، بٹ ہمیں تو یہاں میرے خیال میں ہمیشہ یہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ وائی آر وی لوزنگ دا بیٹل آف پرسیپشن. سوری اس کو مجھے اس کی اردو نہیں آتی کہ وی آر ہماری بات جو ہے انٹرنیشنل. آگے سے اگر میرا جواب آیا کہ مجھے انگریزی نہیں آتی تو ہم دونوں پھنس گئے نا. ایک اپنی زبان نہ سمجھنے کا ویسے وقت ہمارے پاس نہیں رہا. ارے ہمارے پاس وقت نہیں رہا، جتنا تھا وہ جتنا ایلوکیٹڈ انگریزی تھا چمک گیا، وہ نکل گیا ہم سے. ناظرین، ستار خان، عارفہ نور اور زاہد حسین کو اجازت دیجیے. کل تک کے لیے خدا حافظ.